السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ کیسے یوتھ ورکر بن سکتے ہیں، یوتھ ورکر بننے کے لیے درکار مہارتیں کون سی ہیں، یوتھ ورکر کی اہم شاخیں کون سی ہیں، اور یوتھ ورکر کا طرز کار اور مقام کار کیا ہوتا ہے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ یوتھ ورکر جو نوجوان کسی مجبوری کا شکار ہو یا ماضی میں کسی خطرے سے دوچار رہے ہوں، یوتھ ورکر ایسے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ان کی ہمت باندھتا ہے۔ وہ نوجوانوں کو انفرادی اور معاشرتی سطح پر بہتر ہونے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ یہ ایک منٹور یا کاؤنسلر کی حیثیت سے کام کرتا ہے اور متفرقہ سرگرمیاں ترتیب دیتا ہے۔ یوتھ ورکر نوجوانوں کے ساتھ کام کرنے یا ان کی کسی خاص شعبے میں کام کا ماہر ہوتا ہے۔ انہیں رفاہی، مذہبی یا سرکاری اداروں میں جاب مل سکتی ہے۔ یوتھ ورکر بن کر آپ بے روزگار اور کم وسائل والے نوجوانوں کے پیشہ ورانہ رہنمائی کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ زیادہ تر یوتھ ورکر گریجویٹ ہوتے ہیں اور ساتھ ہی متعلقہ کورس کرتے رہتے ہیں تاکہ جن نوجوانوں پر کام کر رہے ہیں انہیں اپنے تجربے سے مستفید کر سکے۔ آپ کوئی ایک شعبے میں ماہر ہو سکتے ہیں اور 5 سال کے تجربے کے بعد سینئر یا انتظامی عہدے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ البتہ اس کیریئر میں داخلے کے لیے آپ میٹرک کے بعد مقامی رفاہی یا فلاحی ادارے میں بطور رضاکارانہ شامل ہو کر اپنی خدمات دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ آگے تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں۔ یوتھ ورکر کی حیثیت سے باقاعدہ جاب کے لیے آپ کو گریجویشن کے بعد متعلقہ ادارے سے الحاق کرانا ہوگا۔ پاکستان میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، یہاں آپ کی دلچسپی اور تجربہ سب سے اہم ہے۔ یوتھ ورکر کے لیے درکار مہارتیں: افرادی باہمی کی بہترین مہارت اور جذباتی پختگی ہو تاکہ نوجوانوں اور ان کے مسائل کو بہتر سمجھ سکے۔ دیگر پیشاوروں جیسے پولیس، اساتذہ اور پروبیشن آفیسر کے ساتھ رابطہ کرنے اور ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے قابل ہو۔ نوجوانوں میں خود تقویری اور انفرادی مہارت پیدا کرنے والی سرگرمیوں کے انعقاد کے لیے تخلیقی مہارت رکھتا ہو۔ اچھی تحریری اور زبانی مہارت ہو تاکہ فنڈنگ اور کمیونٹی گروپس کے لیے مؤثر رپورٹ بنا سکے۔ ایک ہی وقت میں کئی کیسوں کو نمٹنے کے لیے خود تنظیمی کی قوی مہارت رکھتا ہو۔ یوتھ ورکر کی اہم شاخیں: سبسٹینس مس یوز ورکر جو نوجوان غیر قانونی ادویات، منشیات یا الکحل وغیرہ کے عادی ہو جاتے ہیں، ان نشوں سے پیچھے چھڑانے میں یہ ورکر ان نوجوانوں کی مدد کرتا ہے۔ اگر ضرورت ہو تو دیگر ماہرین مثلا سوشل ورکر کی طرف بھیج دیتے ہیں تاکہ ریکوری پلان بنایا اور اس کا اطلاق کیا جا سکے۔ اسٹوڈنٹ کاؤنسلر یہ نوجوانوں کو ان کی ایسی جذباتی اور سماجی مسائل حل کرنے میں معاونت کرتا ہے تاکہ جو ان کی تعلیم پر اثر انداز ہو رہے ہو۔ اسٹوڈنٹ کاؤنسلر عموماً اسکول، کالج یا یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹ سروس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے۔ یوتھ کمیونٹی سینٹر لیڈر یہ مقامی یوتھ کلب، کمیونٹی سینٹر، کھیل، ڈرامے یا دیگر سرگرمیوں کا انعقاد کرتا ہے۔ یہ لیڈر ایسے پروجیکٹ بھی تیار کرتا ہے اور چلاتا ہے جو نوجوانوں کو برتاؤ کے مسائل یا کسی نشے سے چھٹکارے میں مدد کر سکے۔ یوتھ ورکر بننے کے لیے کم از کم اہلیت: میٹرک تک اچھی تعلیم یا سوشل ورک میں ماسٹر اس شعبے میں آگے بڑھنے کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ طرز کار: اوقات کار مختلف ہوتے ہیں، اکثر شام یا اختتام ہفتہ کام کرنا پڑتا ہے، جز وقتی کام بھی دستیاب ہوتا ہے۔ کام کا مقام: زیادہ تر کام دفتر میں ہوتا ہے، لیکن یوتھ ورکر کے نوجوانوں، اساتذہ، کلائنٹس اور دیگر لوگوں سے ملنے کے لیے گھروں، اسکولوں، کمیونٹی سینٹر اور جیلوں میں جانا پڑتا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب